میں ہمیشہ اس معاملے میں ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ جو ہمارے والد گرامی کا احسان ہے اس ادارے کے اوپر، وہ اس احسان کا بدلہ کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت۔ کہ دھوپ اور تپش میں بھی، اب آپ اندازہ کریں کہ اس عمر میں دھوپ اور تپش میں کوئی اپنے مکان کی دیکھ ریکھ صحیح طور پہ نہیں کرتا ہے، اور یہ ادارے پہ آ کر کے بیٹھ کر کے کام کروایا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا گھر یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً 1 کلومیٹر تو ہو ہی جائے گا، وہاں سے یہ روزانہ صبح آ کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ مسجد کی تعمیر ہوئی، پوری مسجد کی تعمیر میں، ادارے کی تعمیر میں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، اور ادارہ چل بھی رہا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب سے دراز تر فرمائے۔ بھی بڑے فخر سے اس کلام کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑا لذت آتا ہے اس کلام کو پڑھنے میں۔ تو تقریباً سارے نعت خواں اس کلام کو پڑھتے ہیں، اور محافل کا اختتام، بلکہ یہ کہہ لیں محافل کا عروج اس کلام سے ہوتا ہے۔ ہم اختتام کہتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں وہ محافل صلاۃ والسلام کے ذریعے عروج پہ پہنچتی ہے۔ تو اس کا عروج جو ہے اس کلام سے، اس عروج کا آغاز ہوتا ہے، یہ سمجھیں۔ تو الحمدللہ وہ کلام انہوں نے پیش فرمایا، تو اسی مسلک کے حوالے سے سرکار تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، کہ دین نبی کی اگر صحیح پہچان آپ کو دیکھنی ہو، سنیت کی صحیح تعبیر دیکھنی ہو، تو مسلک اعلیٰ حضرت سے اس کو پہچانو اور مسلک اعلیٰ حضرت سے اس کو جانو۔ تو یہ وہ تعبیر ہے۔ ہم ساروں کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس مسلک پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے کرم فرما جناب دلکش رانچوی صاحب قبلہ، یہ صرف نعت خواں نہیں ہے، بعض ہمارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ صرف نعت خواں ہے، یہ مستند عالم دین ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، یہ اللہ نے ان کو شہرت اس حوالے سے دی، ثنا خان مصطفیٰ کے حوالے سے دی ہے، یہ بڑا کرم ہے ان کے اوپر، لیکن ایک مستند عالم دین ہے الحمدللہ ہمارے دلکش بھائی۔ اور مجھے یاد ہے میری دستار بندی میں انہوں نے جو مجھے کتاب تحفے میں پیش کی تھی، اس کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس۔ آج تک وہ کتاب جو ہے میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے دلکش بھائی کی یاد آتی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے تحفے میں دی تھی۔ بہرحال تو بڑی ہم سے محبت ہے، اور میری بھی ان سے محبت ہے الحمدللہ۔ میں نے ایک بار ان سے گزارش کی تو الحمدللہ یہ انہوں نے دعوت قبول کی اور تشریف لیا۔ تو ان کی بھی کرم نوازی، اور بالخصوص آپ تمامی حضرات کا، ہمارے علاقے کے جو علماء اور ائمہ ہیں آپ سب کا، اور ہمارے جو دارالعلوم کے اساتذہ ہیں، جو انہوں نے جو محنت اور جو کاوش اس محفل کے سجانے میں انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ ان کو وہ جزا نہیں دے سکتے جو انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اور جزا عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ ہمارے طلبہ نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور ہمارے بھائیوں نے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور میں ہمیشہ اس معاملے میں ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ جو ہمارے والد گرامی کا احسان ہے اس ادارے کے اوپر، وہ اس احسان کا بدلہ کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت۔ دھوپ اور تپش میں بھی، اب آپ اندازہ کریں کہ اس عمر میں دھوپ اور تپش میں کوئی اپنے مکان کی دیکھ ریکھ صحیح طور پہ نہیں کرتا ہے، اور یہ ادارے پہ آ کر کے بیٹھ کر کے کام کروایا کرتے ہیں۔
اب آپ سوچیں کہ ہمارا گھر یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً 1 کلومیٹر تو ہو ہی جائے گا، وہاں سے یہ روزانہ صبح آ کر کے بیٹھے رہتے تھے، مسجد کی تعمیر ہوئی، پوری مسجد کی تعمیر میں، ادارے کی تعمیر میں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، اور ادارہ چل بھی رہا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب سے دراز تر فرمائے، اور انہیں بہتر جزا عطا فرمائے۔ اور اس محلے والوں کا بھی شکریہ تو انہوں نے اس جلسے کو سجانے میں محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی حصے کو قبول فرمائے۔ ہمیں آپ سے، ہمارے محلے والوں سے میں کہتا ہوں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی محبتیں چاہیے، اور آپ کے بچے چاہیے، ہمیں اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، اور پھر دیکھو کہ ہم ان بچوں کو کیسا نکھار کر کے قوم کے سامنے ایک سرمایہ بنا کے پیش کریں گے۔ اور ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ ہمارے اس علاقے میں جن گھروں میں تعلیم کا دور تک تصور نہیں تھا، آج الحمدللہ اس ادارے کی برکت سے وہاں حافظ قرآن موجود، اس ادارے کی برکت سے، جہاں تعلیم کا دور تک کوئی تصور نہیں تھا، کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ایسے گھروں میں کوئی حافظ قرآن ہوگا، لیکن الحمدللہ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان اور اس ادارے کا احسان کہ ان گھروں سے بھی بچے نکلے اور حافظ قرآن بنے، اور آج قوم کی امامت فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پہلے جلسے میں دلکش بھائی آئے تھے، حضرت کے والد گرامی بابو حضور تشریف لائے تھے، جو بچے اس میں دستار بندے آج وہ مفتی بن کر کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ مفتی اسلام بن کر کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں پہ موجود باضابطہ الجامعۃ الاشرفیہ سے ان کی فراغت ہوئی، پھر انہوں نے سند افتاء بھی حاصل کی، تحقیق کیا، آج مفتی بن کر کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ اس ادارے کو جاتا ہے الحمدللہ، اور اس ادارے کے اساتذہ کو جاتا ہے، ہمارے والد گرامی کو جاتا ہے، کہ جن کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے ہمیں دیں، اس لیے کہ آج آپ دیکھ لیجیے، میں حضرت سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے صدر المدرسین جو شعبہ حفظ کے صدر ہیں، ہمارے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، ان کا بچہ 2 سال میں اس نے مکمل کیا، اور 11 سال کی عمر ہے الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ بظاہر تو ابھی بچے ہیں نا، لیکن یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، انہی ذروں کو چمکا کر مہ کامل بنانا انشاءاللہ ایک دن یہ مہ کامل بن کر قوم کے سامنے آئیں گے، اور جس کی مثال میں نے پیش کی کہ مفتی اسلام بن کر کے آج قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور قوم کو جو علم حاصل کیا ہے وہ قوم کو ٹرانسفر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمیں آپ سے بس یہی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ادارے میں بھیجیے اور انہیں حافظ قرآن بنائیے، دنیا میں بھی آپ اس کا بدلہ دیکھیں گے، اور آخرت میں تو خیر عند اللہ جو اجر ہے وہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ اس کا اجر دیکھو گے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں انشاءاللہ، اور بالخصوص میں اپنے ان کرم فرما کا کہ جن کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جو دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے ادارے کا تعاون کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے بڑے کرم فرما عبد الکریم بھائی، نور حاجی نور محمد
ہمارے حاجی منصور قادر صاحب، ان سب کا میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے تعاون سے الحمدللہ ادارے نے یہاں تک کا سفر دیکھا ہے، طے کیا ہے، اور انشاءاللہ اور بھی آگے سفر طے کرے گا۔ میں اپنے ان تمام علماء سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ حضرات آئیں، آپ کا یہ بڑا کرم ہے، شکریہ، لیکن آپ ہم سے ملے بغیر جائیے گا، تھوڑا سا وقت ہمیں ضرور دیجیے گا کہ ہم سے مل کر کے آپ حضرات جائیں گے، اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک نظر آپ اپنی نگاہوں سے ایک نظر مسجد کو بھی اور ادارے کو بھی دیکھ لیجیے گا، تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے کہ جو کام ہوا ہے اور جو الحمدللہ جو ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کی دعائیں شامل ہوں گی تو کام مزید آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاکم اللہ۔